دیکھو نماز کی برکت کیا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوشش کرو کہ نماز نیک آدمی کے پیچھے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نیک آدمی کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس نیک کے سر اٹھانے سے پیچھے جتنے کھڑے رہتے ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں. بلکہ کبھی کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی ایک ہی نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لیں. ایک نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لینا، ایک نماز کی برکت سے بہت کام بن جاتے ہیں اللہ والے کی برکت. دیکھیے آئیے مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بچپن سے بیان کر، یعنی کہ تقریباً میری عمر جو ہے وہ 11-12 سال کی تھی جب سے میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی کرم سے. اور بہت سے آپ میں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے جانتے بھی ہوں گے، بلکہ اکثر لوگ کلو کٹی کی بستی کے لوگ ہیں. تو میں گلشن رضا میں ان دنوں امامت کر چکا ہوں وہ مسجد میں جب میں ایس ایس سی پڑھتا تھا، 10ویں پڑھتا تھا، جب میں وہاں کا امام تھا، وہاں بیان بھی کرتا تھا. تو مجھے یہ واقعہ میرے بچپن سے یاد ہے، بہت پسند ہے مجھے. میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بیان کو مکمل کروں گا. نماز کی برکت سے بڑے مجرم سدھرتے ہیں، بڑے سے بڑے پاپی سدھرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کئی کتابوں میں ہے، لیکن اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کے طرز پر اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ تصرف کے ساتھ اور کچھ شرح کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دور گزرا اولیاء اللہ کے زمانے میں. وہ دور تھا ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت سیدی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا. ذوالنون مصری بہت خوبصورت تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے. ہوا یہ کہ وہ جہاں رہتے تھے مصر میں، تو وہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا، کیریکٹر اچھا نہیں تھا، اور وہ نچنیا تھی، رقاصہ تھی. اب اس دور کے لوگ بڑے شریف لوگ تھے کیونکہ ان لوگوں کو گناہوں سے نفرت تھی، لیکن نوجوان تو ہر دور کے منچلے رہتے ہیں نا، جوانے دیوانے ہوتے ہیں، تو منچلے دیوانے رہتے ہیں لڑکے. تو ایسی شریف گھرانے کے لڑکے بھی، وہ اور لڑکی ناچتی تھی تو اس کا ناچ دیکھنے کے لیے چلے جاتے، اس لڑکی کا ناچ دیکھنے چلے جا. اب اس کا ناچ جو ہے وہ اتنا لوگوں کو پسند آنے لگا کہ اس کے یہاں بھیڑ بڑھتی گئی، اور رات رات بھر مجرا چل، جیسے آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے آج کل، اس دور میں آرکیسٹرا یہ نام کی کوئی بلا نہیں تھی. اس دور میں مجرے ہوتے تھے، یعنی لڑکیاں ناچتی تھی، گاتے تھے، لوگ وہاں شراب پیتے بیٹھے رہتے تھے اور مزہ لیتے رہتے تھے، لطف لیتے رہتے تھے، اور جہنم کا راستہ تیار ہوتا رہتا تھا، وہ جہنم کے قریب جاتے رہتے تھے. ایسے ہی وہ ہوا. تو جب نوجوان لڑکے اس کا ناچ گانا دیکھنے جانے لگے تو محلے کے جو شریف لوگ تھے وہ شریف لوگوں کو فکر ہوئی کہ اگر ہمارے بچے ایسی اس لڑکی کا ناچ گانا دیکھنے جائیں گے تو بگڑ جائیں گے، برائی کی طرف جائیں گے، شراب میں مبتلا ہو جائیں گے، نشے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور نشے اور شراب کی طرف جائیں گے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو انہوں نے کیا کہ کرے کیا. تو سب مل جل کر کے حضرت اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری کے پاس آئے. ذوالنون مصری کے پاس آئے. حضرت ذوالنون مصری کے پاس آ کے، اے اللہ کے ولی، آپ کا اثر پورے گاؤں پر ہے، پورے شہر پر ہے، پورے علاقے پر ہے، پوری بستی پر ہے. حضرت آپ کو پتا چلا ہمارے محلے میں ایک رقاصہ، ایک نچنیا ہے، اور وہ ناچتی ہے تو ہمارا پوری بستی کے جوان اس کی طرف جا کے بگڑ رہے ہیں. آپ ایک کام کریں کہ اس لڑکی کو نکال دیں اپنی بستی سے. اب اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے، اللہ والے کیا کرتے ہیں، وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے. یعنی وہ لوگ روحانی طبیب ہوتے ہیں. ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا. ہمیں بھی حکم یہی ہے، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو، یعنی بیماری سے نفرت کرو، بیمار سے نفرت مت کرو. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، اے میرے علاقے کے، میری بستی کے شریف لوگوں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا مقصد بتاؤ. لڑکی کو بستی سے باہر نکالنا مقصد ہے یا گناہ کو روکنا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا گناہ کو روکنا. تو فرمایا اگر بستی سے باہر نکال دیں گے تو وہ کہیں اور جا کے نچنیا پن کرے گی، ناچے گی، لوگوں کو بگاڑے گی، وہاں تو کوئی ذوالنون نہیں ملے گا، یہاں تو تمہیں ذوالنون مل گیا، تو میں اس کو سدھار لوں گا. اب سدھارنے کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا، اب اس کو سنیے، بڑا دلچسپ ہے. حضرت ذوالنون مصری نے اپنے مرید کو بلایا اور بلا کر فرمایا، بیٹے جاؤ اور جا کر کے اس نچنیا سے، رقاصہ سے کہنا کہ تو ایک رات میں ناچ کر کتنا کما لیتی ہے.
تو جب آتی ہے سب لوگ تیرے پیسے دیتے ہیں تو تو ایک رات میں کتنا کما لیتی ہے؟ تو ذوالنون مصری کا مرید گیا اور جا کر کے بتایا کہ تو ایک رات کو کتنا کما لیتی ہے؟ اس نے کہا اتنے 1000 کما لیتی ہوں۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے وہ ساری رقم اس کو دی اور کہا کہ آج رات تیرے پاس عام ناچ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا تیرا ناچ دیکھنے، آج تیرے پاس ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری آئیں گے۔ اب وہ تو خوش ہو گئی، اس نے سوچا کہ میرا ناچ اتنا متاثر کن کہ پہلے تو لڑکے لوگ میرے جو وہ دام تصویر میں اور دام فریب میں گرفتار تھے اور میرے ناچ کے شیدائی تھے، یہ اتنا بڑا ولی ذوالنون تسبیح مسلح چھوڑ کر کے میری طرف آ رہا ہے، میرے ناچ میں تاثیر کتنی ہے۔ وہ تو بہت خوش تھی، آج بڑی بنی سوری بھی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری نے عشاء کی نماز پڑھی، کندھے پہ مسلح ڈالا، ہاتھ میں عصا لیا اور اللہ کی صدا لگاتے ہوئے اللہ کا فقیر چل پڑا۔ جیسے اس کے دروازے پہ پہنچے تو وہ کھڑی تھی استقبال کے لیے، سلام کیا۔ دیکھو اللہ والے کتنے کیسی بات کرتے ہیں، اللہ والے کیسے بھولے بھالے سیدھے سادے واقعی سچے سچے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ بستا ہے، ان کی نظر میں پاپ نہیں، ان کے دل میں چور نہیں، ان کے دلوں میں گندگی نہیں۔ جیسے ہی پہنچے وہ تو بہت حسن و جمال کا پیکر بن کے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی کہ ذوالنون آئیں گے تو کیا ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پتہ نہیں جو بھی سوچا ہوگا۔ لیکن جیسے ذوالنون پہنچے، ذوالنون نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے۔ کیا کہا؟ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر! جیسی بیٹی کا، آج کل تو لوگ بہن بیٹی کہہ کے بھی بہت کچھ گندے کام کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگ ہی آج کل کے اللہ ماشاءاللہ گندے ہو گئے، ان کے دل میں شیطان بس گیا تو ان کو رشتے کا خیال نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہے اس دور میں کسی کو بیٹی بہن ماں کہتے تھے تو پھر جس کو جو کہہ دیتے تھے زندگی بھر اس کو نبھاتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آج کل ہمارے ہاں کسی کو بھائی کہہ رہے ہیں اور دل میں اس کے لیے دشمنی ہے، یعنی منافق ہے۔ دوست تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے دل میں دوریاں، منافق ہے۔ یہی سب ہے۔ پڑوسی کو کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے جل بھی رہے ہیں۔ نہیں، دیکھو زبان اور دل جس کا ایک ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں کچھ زبان پہ کچھ وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق نہ بنو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل میں کیا چل رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، نیک بنو، سچے نیک بنو، دل کے نیک بنو۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں۔ اس نے سنا بیٹی کا حضرت، اب وہ بھی تقدس میں آ حضرت یہاں تو جو آتا ہے وہ مجھے پاپ کی نظر سے ایسے دیکھتا ہے جیسے بھوکا دسترخوان کو، اور آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ مجھے کبھی کسی نے آج تک بیٹی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہی تو اسلام کا حسن ہے، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے کہ جب کسی عورت سے ملاقات ہوتی ہے تو اگر وہ برابر ہوتی ہے تو اس کو بہن کا درجہ دیتے ہیں، چھوٹی ہوتی ہے بیٹی کا درجہ دیتے ہیں، عمر میں بڑی ہوتی ہے اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ یہی شکل ہوتی ہے تین، جب ہم کسی عورت سے ملتے ہیں، بڑی ہے تو ماں کا درجہ، برابر ہے تو بہن کا درجہ، چھوٹی ہے تو بیٹی کا درجہ، چوتھا کوئی رشتہ نکاح سے پہلے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا تقدس ہے۔ اس لڑکی نے کہا مگر ذوالنون اے میرے حضرت میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، لیکن میری ماں جب وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں بچی تھی تو ہمیں کوئی مدد نہیں کرتا تھا، ہماری کوئی مدد نہیں کرتا تھا، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، تو مجبوراً میری ماں نے مجھے نچنیوں کے ساتھ بچپنے میں کر دیا۔ اب بچپنے سے ناچتے ناچتے میں اتنی بڑی رقاصہ ہو گئی کہ آج آپ میرے دروازے پر آیا مجھے نماز پڑھانے۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، نماز کا نام سنا لیکن مجھے نماز آتی نہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، بس اتنا کرو وضو کر لو اور میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، میں جیسا کرتا ہوں ویسے ہی کرو۔ دیکھیے اللہ والوں کی شان کیا کیا۔ پھر ذوالنون مصری آگے کھڑے اور وہ دور پیچھے کھڑی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری تلاوت قرآن کی کرتے ہیں، اور تلاوت جب آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے حضرت ذوالنون مصری۔ قرآن پڑھا تو ایسی تاثیر کے ساتھ قرآن پڑھا کہ وہ رو پڑی۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے آج بھی کہ کوئی اچھے سے قرآن پڑھتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی، پہلی بار وہ روئی، اللہ کے لیے روئی۔
اللہ کے لیے. اور یاد رکھنا سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا آسان ہے. بس 2 آنسو اس کو پیش کر دو, وہ من جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. تو رو پڑی, وہ رو پڑی. ادھر ذوالنون مصری نے جب لوہا نرم دیکھا تو پھر ہتھوڑا مار دیا, اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں گئے. رکوع کے بعد آپ بھی رو رہے تھے, سجدے میں سر رکھا, زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے, اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے اے اللہ بڑی محنت کے بعد اس کو میں نے یہاں تک لایا ہے, مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے. یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے. بس سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں ہوتی رہی. نماز مکمل ہوئی, سلام پھرا تو وہ غائب تھی, نہیں ملی. ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا, نہیں ملی. لوگوں سے ڈھونڈوائے نہیں, سب چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اب لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے, نہیں ملی. بہت دن ہو گئے, بہت دن بیت گئے. اب وہ قصہ پارینہ بن گئی, یعنی گزرا ہوا قصہ. لوگ کہتے ہیں کبھی ایک رقاصہ تھی, پتہ نہیں ذوالنون نے کیا کیا, کہاں کیا بولا, وہ تو غائب ہی ہو گئی, چلی گئی, ختم ہو گئی, ملتی نہیں. اب بہت دن ہو گئے, اس کا قصہ بھی دھیرے دھیرے لوگ بھولنے لگے. ایک رات کو حضرت ذوالنون مصری عبادت کرتے کرتے اچانک اونگ آئی. جیسے اونگ آئی تو کسی نے ان کو غیبی طور پہ کہا, ذوالنون آج ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے, اگر تو ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے تو جا اس کے جنازے میں شرکت کر. پوچھا کہاں ہے تیرا دوست؟ آپ فلاں غار میں. اب جب آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی, اذان فجر کی. جیسے ہی فجر پڑی, غار کی طرف گئے تو کیا دیکھا, ایک میت پڑی ہے اور اس کے اوپر چادر کسی نے اڑا رکھی ہے, اور اس کے آس پاس پرندے منڈلا رہے ہیں, پرندے گھوم رہے ہیں, گویا اس کو پہرا دے رہے ہیں. جیسی ذوالنون نے سوچا کون خوش نصیب اللہ کا دوست ہے جس کے جنازے میں شریک ہونے پر مجھے حکم ہے. جیسی چادر ہٹائی تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. وہ کوئی اور نہیں تھا, وہی وہ رقاصہ تھی جس کو بہت پہلے ایک سجدہ کرایا تھا. ارے یہ اتنی بڑی ولیہ بن گئی کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ ہمارا دوست انتقال کر گیا, اس کے جنازے میں شرکت کرو. لیکن یہ عورت ہے, چہرے پہ پردہ ڈال دیا, کہا اس کو غسل دینے کے لیے تو عورتیں چاہیے, اس کو کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے, چلو بستی میں چلتے ہیں, عورتوں کو اور ان کے شوہروں کو ساتھ لاتے ہیں تاکہ اس کا انتظام ہو. بستی میں گئے, کفن خریدا, خوشبو خریدا, مرید اور مریداؤں کو اکٹھا کیا, اور اس کے بعد جب آئے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا, ایک رکا تھا. رکے کو اٹھا کر کے دیکھا تو کچھ لوگوں نے رکے کا تذکرہ کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں تھا. تو ذوالنون مصری روتے ہوئے واپس آ گئے. واپس آئے, آنکھ لگی, خواب میں کیا دیکھا, وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. کہا رے تم تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہو, تمہارا لاشا گیا کہاں؟ تو کہا ذوالنون جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو دوسروں کو کفن دفن کا محتاج بھی نہیں کرتا, اللہ یہ انتظامات بھی خود ہی فرما لیتا ہے. وہ کہا تو یہ مرتبے پہ کیسے پہنچی, یہ مرتبے اس مقام پہ کیسے پہنچ گئی؟ اس لڑکی نے کہا اے ذوالنون تیرے پیچھے خلوص دل کے ساتھ ایک ہی سجدہ کیا تھا, ایک سجدے کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرمایا اور میری زندگی بدل, ایک سجدے کی برکت سے میری زندگی بدل گئی. یہ نماز ہے. تو آئیے نماز کی پابندی کیجیے, اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیے, انشاءاللہ برکت ہوگی, رحمتیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.